ایک طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو۔ ایک طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ اب تو ہے تو اور تو ہی تو، اب تو ہے تو اور تو ہی تو۔ ہمارا اسلام، ہمارا دین ایسے حسین معاشرے کی تکمیل چاہتا ہے، ایسے حسین معاشرے کو ترتیب دینا چاہتا ہے کہ جس معاشرے سے منسلک افراد ایک دوسرے کی خیرخواہی کا سچا جذبہ رکھتے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، اخوت، محبت، رواداری، ایک دوسرے کے کام آنا، دوسروں کے دکھوں میں دکھی ہو جانا اور خوشیوں میں خوشی کا اظہار کرنا اور دل سے خوش ہونا۔ ایسے خوبصورت معاشرے کی ترتیب، تشکیل اور نظام، یہ ہمارے نظام شریعت میں ہے۔ دیگر مختلف مذاہب، دیگر مختلف اقوام، باقی دنیا کی تہذیبیں اور ثقافتیں، وہ مکمل ضابطہ حیات کا نام نہیں ہے۔ اس میں جزوی خیر ہے، جزوی بہتری ہے۔ یعنی دیگر مذاہب اور دیگر اقوام اور دیگر مختلف ملتوں کی تعلیمات جزوی ہیں، اس میں خیر جزوی ہے، خیر کی باتیں جزوی ہیں، یعنی کلی نہیں ہیں۔ ایک دین اسلام واحد ایسا دین ہے جو مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے۔ اس میں جہاں حقوق اللہ بیان کیے جاتے ہیں، وہیں حقوق العباد کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا گیا ہے۔ یہ دین ہمیں جہاں نماز سکھاتا ہے، وہیں مہمانوں کی مہمان نوازی بھی سکھاتا ہے، مسافروں کی خبر گیری اور ان کی معاونت بھی سکھاتا ہے۔ دیگر مختلف قومیں، ملتیں اور زمینی مذاہب، ان میں صرف اور صرف ریاضت، عبادت پر زور دیا گیا ہے، جبکہ ہمارا دین اسلام اور ہر دور میں ہر نبی مکرم جو دین لے کر آئے وہ بھی دین اسلام ہی تھا۔ وہ مکمل شریعت ہے، مکمل ضابطہ ہے۔ کفن دفن سے لے کر اور ایک دوسرے کے ساتھ نکاح مناکحت کے جملہ مسائل اور جملہ آداب جو دین فراہم کرتا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ سو محترم معزز مسلمان اور بہنوں، ہم اللہ پاک کا لاکھوں کروڑوں شکر مانیں، اللہ تعالیٰ کی اس احسان کی قدر کریں جس نے ہمیں دین اسلام جیسا بابرکت مبارک دین عطا کیا ہے۔ یہ ہماری سستی اور غفلت ہے کہ ہم اپنے دین کی تعلیمات سے ناواقف ہیں، سستی اور غفلت کا شکار ہیں۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، وگرنہ ہمارا دین اسلام یہ معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کا نگہبان ہے، معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کے حقوق بتاتا ہے، معاشرے میں رہنے والے ہر انسان، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، ہر انسان کے حقوق سکھاتا ہے، بتاتا ہے، اور ان حقوق کی ادائیگی پر دنیا اور آخرت کے فضل و انعام کی خوشخبری دیتا ہے۔
اور کسی ایک انسان کی حق تلفی پر اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے خبردار بھی کرتا ہے۔ یعنی ہمارا دین مذہب اسلام ایسا نہیں کہ نماز پڑھ لو اور اس کے علاوہ جو کچھ کرتے رہو تمہاری مرضی ہے۔ ہمارا دین مذہب اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ قرآن پاک کی تلاوت کر لو، عمرہ کر لو، حج کر لو، اور اس کے علاوہ جس کے ساتھ جیسا چاہے بیہیویئر رکھو، جس کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرو، ایسا نہیں ہے۔ جہاں نماز کے آداب ہیں وہیں معاشرے میں رہنے والے افراد کے ساتھ رویے، سماج، انداز زندگی، طرز زندگی کے مکمل ضابطے اور مکمل فرامین، مکمل تعلیمات موجود ہیں۔ سو آپ اس گفتگو کو تمہیدی اور کلی سمجھیں، یعنی یہ ہمارے دین اسلام کے بارے میں جو خوبیاں ہیں وہ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ آج کے درس میں اسی سے متعلق ہے کہ جو معاشرے میں ہمارے یتیم بچے اور بچیاں رہتے ہیں ان کی کیا حقوق ہیں اور اس حوالے سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ کیا اپنے ہی بچوں کو پالتے پوستے رہیں اور دیگر خاندان کے یا دور قریب کے یا پڑوس میں یتیم بچے بچیاں رہتے ہوں تو انہیں معاشرے کی نظر کر دیں، انہیں بے آسرا چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کی کفالت، یتیموں کی خبرگیری، یتیموں کے ساتھ محبت، شفقت، ان کے ساتھ پیار کرنے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آنے کا تاکیدی درس دیا ہے۔ تاکیدی وصیتیں، تاکیدی فرامین موجود ہیں، اور صرف شفقت سے ہاتھ پھیر دینا جو محبت دل کے درد کے ساتھ ہو، اس پر بھی فضیلت ارشاد فرمائی گئی ہے۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک صحیح بخاری میں ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، ترمذی میں ہے، اور بھی تمام سیاح کی کتابوں میں مضمون کی تفصیل اور تخصیص کے ساتھ، اختصار کے ساتھ جگہ جگہ یہ مضمون موجود ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک، اپنے ہاتھ مبارک کی شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی جو کہ دونوں ایک ساتھ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک کی شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی جو اکٹھی ہیں، ایک ساتھ ہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں انگلیوں کو ایک دوسرے کے بہت قریب کر دیا، بس درمیان میں تھوڑا سا فاصلہ تھا، اور ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انا وکافر الیتیم فی الجنت ھکذا، ارشاد فرمائے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی نگہبانی، یتیم کی خیرخواہی اور کفالت کرنے والے کو جنت میں اپنے پڑوسی ہونے کی خوشخبری عطا کی ہے۔ اب بتائیے اس سے بڑھ کر اور فضیلت کیا ہوگی؟ یہ وہی تو چیز ہے جو ہم اپنی دعاؤں میں طلب کرتے ہیں کہ اللہ میں جنت عطا کر، اور جنت میں اپنے حبیب کی رفاقت، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، آپ کی سنگت عطا فرما۔ تو جو دعائیں ہم مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہماری طلب کردہ دعاؤں، طلب کردہ تمناؤں کے حصول کا ذریعہ واسطہ ارشاد فرما دیا۔ وہ ایک ارشاد فرمائے کہ اگر میرا جنت میں پڑوس چاہتے ہو، میری جنت میں معیت چاہتے ہو،
اور تمہیں جنت میں میری رفاقت چاہیے، تو اس کا راستہ یہ ہے، عملی میدان میں اس کی کوشش یہ ہے کہ اپنے خاندان میں اور اپنے معاشرے میں، اپنے اڑوس پڑوس میں جہاں یتیم بچے بچیاں رہتے ہوں، جتنی تم سے کوشش ہو سکتی ہو ان کے ساتھ خیر خواہی کرو، مالی طور پر، جانی طور پر۔ مالی جانی نہیں کر سکتے، کم سے کم اپنے رویے سے اظہار محبت کرو، انہیں یہ نہ لگے کہ ہمارے والد چلے گئے یا ہماری والدہ نہیں ہے تو ہم بے آسرا ہو گئے۔ یتیم بچوں اور بچیوں کو اپنے والد یا اپنی والدہ کی کمی کا شدید احساس ہوتا ہے، اور اس شدید احساس میں جس دکھ کی کیفیت سے وہ دوچار ہوتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں اس کیفیت، دکھ کی کیفیت اور پریشانی کی کیفیت سے دوچار، پریشانی کی کیفیت سے جو ان کا سہارا بنے، جو اس کیفیت میں ان کے ہمدم ہوں، ساتھی ہوں، اور محبت اور شفقت کے ساتھ ان کا وہ دکھ کم کر دیں، اللہ پاک کو وہ بہت پسند ہے، اللہ کے حبیب کو وہ بہت پسند ہے۔ ارشاد فرمائے کہ جنت میں وہ اور میں اس طرح ساتھ ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں، شہادت کی انگلی اور ہاتھ کی درمیان کی انگلی ایک دوسرے کے قریب ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز اسی طرح کیا کہ آپ نے ہاتھ کی دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب رکھ کر وَأَلْصَقَ أُصْبُعَيْهِ السَّبَابَةَ وَالْوُسْطَى، انہی دو ہاتھ کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا، شہادت کی انگلی کو اور درمیان کی انگلی کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا، ملا دیا، اور ارشاد فرمایا من عال ثلاثة من الأيتام كان كمن قام ليله وصام نهاره وغدا وراها شاهرا سيفه في سبيل الله۔ ارشاد فرمائے کہ جس شخص نے تین یتیم بچوں کی کفالت کی، ان کی خبر کی، گیری کی، ان کی مالی معاونت کی، تین یتیم بچوں یا بچیوں کی، تو اس کے لیے یہ اتنی بڑی عبادت ہے جیسے کہ اس نے دن میں روزہ رکھا، رات کو ساری رات عبادت کی ہو، اور دن میں روزہ رکھ کر اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے جہاد کیا ہو، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے تلوار ہاتھ میں دی ہو، زخموں اپنے جسم پر زخم جھیلے ہوں، جو اس کا درجہ ہے، جو اس کا ثواب ہے، اللہ رب العزت یہ ثواب تین یتیم بچوں کی کفالت کرنے والے کو عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں اس کا ثواب اور آخرت میں اس کا انعام یہ ہوگا کہ جس طرح یہ دو انگلیاں ایک ساتھ ہیں، جنت میں اس کو میری اس طرح سنگت اور صحبت نصیب ہوگی، رفاقت نصیب ہوگی۔ حضور نبی کرم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ اہل اسلام کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جہاں کوئی یتیم بچہ یا بچی رہتے ہوں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اچھا سلوک کیا جاتا ہو، وہ گھر سب سے بہترین گھر ہے، یعنی ایسا کرنے والے اس معاشرے کے سب سے بہترین افراد ہیں۔ اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے ناپسند گھر، سب سے شر والا گھر، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مبغوض گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم بچہ اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو، یعنی برا سلوک کرنے والے معاشرے کے بدترین افراد ہیں کہ جس بچے یا بچی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے تھا اس کے ساتھ برا کر رہے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، خیر بیت فی المسلمین بیت فیہ یتیم یحسن الیہ، اہل اسلام کے گھروں میں سب سے بہترین گھر وہ ہے
کہ جس میں کوئی یتیم رہتا ہو، یتیم بچہ بچی ہو، یحسن الیہ، اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، وہ شر بیت فی المسلمین، اور اہل اسلام کے گھروں میں سب سے بدترین گھر وہ ہے، فی یتیم یساء الیہ، جس میں کوئی یتیم بچہ بچی اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ اب ضروری نہیں کہ یتیم وہی ہو جس کے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے، بعض دفعہ بچے ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم ہوتے ہیں، معنوی یتیم ہوتے ہیں، حقیقتاً یتیم نہیں ہوتے مگر معنوی طور پر نتیجے کے اعتبار سے یتیم ہوتے ہیں۔ ماں باپ ان کے ساتھ نہیں ہوتے، یا ماں باپ میں سے کوئی ایک ان کے ساتھ نہیں ہوتا، تو وہ بھی معنوی یتیم ہے، بلکہ ان کا دکھ اور ان کی خلق زیادہ ہے، اس وجہ سے کہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے یا ان میں سے کسی ایک کے ہوتے ہوئے بھی وہ ماں باپ کی شفقتوں سے یا کسی ایک کی شفقت سے محروم ہے۔ ماں باپ اس دنیا سے چل بسیں تو یہ بھی یتیمی ہے، مگر اس یتیمی کے دکھ سے وہ دکھ زیادہ ہے کہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیمی ہو، اور اس کی مثالیں بہت ساری ہیں۔ بعض دفعہ والدین کے درمیان علیحدگی ہو جاتی ہے جبکہ ان کی اولاد ہو چکی ہو، پھر بچے یا تو والد سے بچھڑتے ہیں یا والدہ سے بچھڑتے ہیں۔ بچے ماں کے ساتھ رہیں تو والد، حقیقی والد کی شفقتوں سے محروم ہو گئے، اور اگر والد کے ساتھ رہے تو حقیقی ماں کی شفقتوں سے محروم ہو گئے۔ تو بہرحال ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک، اچھا رویہ، اس پر وہی اجر و ثواب ہے جو کہ حقیقی یتیموں کے بارے میں ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے اور ہمارے معاشرے سے منسلک اہل اسلام کی دین سے دوری ہے اور دین سے لا تعلقی ہے کہ وہ ایسے یتیم بچوں کا، وہ یتیم حقیقی ہوں، یتیم معنوی ہوں، ان کا حق کھا جاتے ہیں، ان کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ان کے ساتھ مساوات اور اعتدال نہیں کرتے، اپنی مقصد پرستی اور مطلب پرستی اور ہوس پرستی کی آگ میں جھلس کر ایسے یتیم بچوں اور بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، مصیبتوں، تکالیف اور امتحانات کی زمین میں زندہ دفن کر دیتے ہیں۔ یہ انتہا درجے کا ظلم ہے، زیادتی ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے اس فعل پر ہمیں احساس کرنا چاہیے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، اور پیمانہ بالکل آسان سا ہے کہ ہم غلط کرتے ہیں یا صحیح کرتے ہیں۔ پیمانہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیمانہ ارشاد فرما دیا، ارشاد فرمایا کہ جو کام تم دوسرے کے ساتھ کر رہے ہو، اگر اس جگہ تم ہوتے اور تمہارے ساتھ کیا جاتا تو تمہیں کیسا لگتا؟ اگر تو تمہیں اچھا لگتا تو تم نے اچھا کام کیا، اور اگر تمہیں برا محسوس ہو تو سمجھ لو کہ تم برا کر رہے ہو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے دوسرے مسلمان بھائی یا بہن کے لیے پسند کرو۔ ما تحب لنفسک تحب لاخیک، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو۔ جو رویہ تمہیں اپنے لیے پسند ہے دوسرے کے ساتھ وہی رویہ رکھو، اور جو رویہ اپنے لیے مناسب نہیں سمجھتے تو دوسرے کے ساتھ بھی نہ کرو، کیونکہ زمانے کی گردش تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ گردش ایام، گردش لیل و نہار، یہ سب اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ وہ چاہے تو تصویر کا رخ بدل دے، اس کے لیے کون سی مشکل ہے؟ وہ تصویر کا رخ بدل سکتا ہے۔ جس کے آج ہاتھ میں سلطنت یا سطوت یا اس کے پاس اتھارٹی تھی، ہو سکتا ہے کل یہ اتھارٹی اس کے پاس نہ ہو، یعنی آج جو امیر ہے کل وہ غریب ہو سکتا ہے،
آج جس کو بالادستی ہے کل اس پر کسی اور کو بالادستی ہو سکتی ہے. یہ تو نظام ہے، گردش ہے. بہت سے سلاطین، بہت سے حکمران، وہ جو بڑی بڑی ریاستوں پر بادشاہی کرنے والے تھے، وقت آیا، دنیا نے دیکھا، آسمان دنیا کی آنکھ نے نظارہ کیا کہ وہی فرما روائی کرنے والے وہ روٹی کے سوکھے ٹکڑوں کے محتاج ہو گئے. شہانہ لباس پہننے والوں کو گدڑی بھی نصیب نہ ہوئی. بڑے بڑے محلوں میں رہنے والوں گلی کوچوں میں بھی رہنے کی جگہ نہ مل سکی. دنیا ہے، دنیا میں تو سب کچھ ہوتا ہے. بہرحال آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے نادار افراد کو اور پریشان حال افراد کو مزید پریشان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کی پریشانی میں ان کا سہارا بننا چاہیے. کسی کے دکھ پر خوشی کے بجائے اس کے دکھ کو مٹانے کی کوشش کرنی چاہیے. کوئی اگر مصائب و آلام میں پھنس گیا تو اس کو دیکھ کر اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، بلکہ کوشش کی جانی چاہیے کہ اس کی تکلیف ہلکی ہو جائے. اگر مصیبت مستقل ہے تو اس کو صبر کی تلقین کی جائے تاکہ اس کا یہ امتحان، کرب والا امتحان، عافیت سے اور بہتر انداز میں گزر سکے. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کی فضیلت ارشاد فرمائی ہے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے ہوں، والد کے سہارے سے محروم ہو گئے ہوں، اور پھر والدہ وہ خاتون اپنے یتیم بچوں کی کفالت کرے، رات دن ایک کر کے، مشقت کر کے، مصیبتیں جھیلے. ظاہر ایک بڑا امتحان ہے. اس کو وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں، وہی مائیں اور وہی خواتین محسوس کر سکتی ہیں جو اس قلق سے گزری ہوں کہ شوہر کے انتقال کے بعد اپنے چھوٹے بچوں کی کفالت میں انہوں نے زندگی گزاری ہو. یقیناً ان کا صبر اور ان کے صبر آزما و لمحات، ان کا درد اور ان کا اضطراب وہی جانتے ہیں، ان کا رب جانتا ہے، اور کسی کو کیا خبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی خواتین جو اپنے یتیم بچوں کی کفالت میں ایک امتحان سے گزرتی رہیں، ان کے لیے بڑی فضیلت ارشاد فرمائی ہے، اور بہت بڑی فضیلت ہے. حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا و امرأۃ صفعاء الخدین کہاتین یوم القیامہ و اوما بیدہ یزید بن زرعی الوسطی والسبابہ. حدیث پاک کے راوی حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک روایت کرتے ہوئے حدیث پاک کے ہم تک پہنچنے کے درمیان میں راوی ہیں یزید ابن زرع. یہ حضرت عوف بن مالک اشجعی سے یہ روایت ذکر کیا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ خاتون جو بیوہ ہو گئی اور اپنے یتیم بچوں کی کفالت میں اس نے دوڑ دھوپ کی حتیٰ کہ اس کے چہرے کی رنگت بھی متاثر ہوئی. صفعاء الخدین، بچوں کی نگہداشت کرتے کرتے اس کے چہرے پر چھائیاں پڑ گئیں اور اس کے چہرے پر مسلسل مشقت کے آثار ہو گئے. یعنی اس نے اپنا حسن کھو دیا، اپنی خوبصورتی کھو دی اپنے بچوں کی کفالت کرتے کرتے. یہ انتہائی مشقت سے عبارت ہے، انتہائی مشقت سے اشارہ ہے. یعنی اپنے بچوں کی کفالت میں اس نے بہت تکلیف اٹھائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی درمیان کی انگلی اور شہادت کی انگلی کو ملا کر ارشاد فرمایا کہ وہ میری امت کی
میری امت میں وہ خاتون اور وہ میری امتیہ جنت میں قیامت کے دن، شاہ فرمائے قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح ہوں گے، یعنی اسے میری رفاقت، میری سنگت نصیب ہوگی اور میری شفقت نبوت اس کو اس دن ملے گی جبکہ ہر کوئی نفسہ نفسی کے عالم میں ہوگا. یعنی جس دن بھائی بھائی کا نہیں ہوگا، بہن بہن کی نہیں ہوگی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، صرف ایک جگہ ہوگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن کرم ہوگا، آپ کا دامن رحمت ہوگا جو سب کو اپنی رحمت کے بازو میں لیے ہوئے ہوگا. تمام انبیاء کرام بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حساب شروع کیے جانے کی شفاعت سے دستبردار ہوں گے اور کہیں گے کہ آج اللہ رب العزت بہت جلال میں ہے، اور اتنے جلال میں ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی اللہ رب العزت اتنے جلال میں آئے اور نہ اس کے بعد ہوں گے. آج صرف ایک ہستی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لب شفاعت کے لیے لب کھولنے کی سعادت بخشی گئی ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. ارشاد فرمائے کہ اس قیامت کے دن جبکہ یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ اولاد سے، اولاد ماں باپ سے لا تعلق ہو جائے گی. ارشاد فرمائے کہ قیامت کے دن وہ بیوہ خاتون جس نے اپنے یتیم بچوں کی کفالت میں تکلیف اٹھائی، قربانیاں دیں، ارشاد فرمائے کہ اس قربانی پر اسے یہ اجر ملے گا کہ جب سب کائنات میرا سہارا چاہتی ہوگی، کائنات کو میرے دامن شفاعت کی ضرورت ہوگی، میں خود اپنی اس امتیہ کو اپنی رحمت سے نوازوں گا، اپنی قربت رفاقت عطا کروں گا، یعنی اپنی خاص رحمت میں اس پر توجہ رحمت فرماؤں گا. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اور اس مضمون کی اور بھی حدیثیں ہماری حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فضیلت کو انوکھے انداز میں بیان کیا ہے کہ وہ بیوہ خاتون جو اپنے یتیم بچوں کی کفالت میں زندگی گزارتی ہے. اب اس میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ وہ دوسرا نکاح کرے نہ کرے، اس نے اگر اپنے یتیم بچوں کی کفالت کی، خواہ اس نے دوسرا نکاح کیا نہ کیا، فضیلت اس کے لیے ثابت ہے، فضیلت اس کے لیے ثابت ہے. فکر بھی بڑی چیز ہوتی ہے. ماؤں کو اپنی اولاد کی فکر ایک ایسی فکر ہے جو کسی اور کو نہیں ہوتی. تو مائیں قریب ہوں یا مائیں دور ہوں، لیکن اپنے بچوں کی فکر وہ اللہ رب العزت کی رحمت کا عکس ہوتی ہیں. نہیں، ماؤں کی اپنی اولاد سے محبت ایسی محبت ہے کہ اللہ رب العزت نے جب اپنی محبت کو ذکر کرنا چاہا اپنے حبیب کی زبانی، تو ماں کی محبت سے ذکر کیا. مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار فرماتا ہے. اب دنیا میں اور بھی تو رشتے تھے، باپ کی بھی محبت تھی، والد کی محبت تھی، بعض دفعہ دادا دادی کی محبت مثالی ہوتی ہے، محبتیں تو اور بھی تھیں، بعض دفعہ میاں بیوی کے درمیان مثالی محبت ہوتی ہے. قربان جائیے اللہ رب العزت کی شان رحمت کے بیان پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمام محبتوں میں سے جس محبت کو اپنی محبت کو بیان کرنے کے لیے بطور مثال چنا اور منتخب کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مثال کو منتخب کیا وہ مثال ماں کی محبت سے تھی. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ وہ خاتون جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کے یتیم بچے ہوں اور وہ ان کی براہ راست کفالت کرے یا ان کی فکر میں رہے، پریشانی میں رہے، تو یہ ایک مثالی محبت ہوتی ہے، اور اس پر
اجر و ثواب ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں یہ سمجھیے کہ بعض دفعہ خواتین اپنے بچوں کے قریب نہیں رہ سکتی کسی مجبوری کی وجہ سے، مگر اولاد کے لیے ان کے دل کی تڑپ، اولاد کے لیے ان کے دل کی قلق ہمیشہ رہتی ہے. ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے، اب تو بالغ ہیں، نوجوان ہیں، وہ بچپن میں ہی ان کے والدین کے درمیان علیحدگی ہو گئی. اب والدہ کا دوسری جگہ نکاح ہو گیا، وہ لاہور میں رہنے لگی، یہ اپنے والد صاحب کے پاس یہاں کراچی میں رہنے لگے. وہ دوست مجھے بتا رہے تھے کہ میری ماں میرے لیے اتنی دعائیں کرتی ہے کہ روتے روتے وہ ساری رات اس کی گزرتی تھی. اور اس طرح اس نے وہ دن اور وہ راتیں گزاری جبکہ ہم اپنے والد صاحب کے پاس کراچی میں تھے اور والدہ لاہور میں تھی. تو ماؤں کا پیار بہرحال کہیں بھی ہو، ماؤں کا پیار ہمیشہ رہتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا اول من یفتح باب الجنہ، سنو کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھولوں گا. حضور کا ارشاد ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اول من یفتح باب الجنہ، جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھولوں گا، یعنی میرے لیے کھولا جائے گا. جنت کے دروازے کی طرف پیش قدمی سب سے پہلے میں کروں گا. پھر یہ حضور کی امتیازی شان ہے، آپ کی بلند و بالا شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں سب سے بزرگ و برتر ہستی، سب سے بلند و برتر ہستی، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ، بلکہ جن کے سب کی کائنات معرض وجود میں آئی، جو باعث تخلیق کائنات ہیں، وہ یقیناً بالیقین اللہ تعالیٰ کے حبیب و محبوب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ارشاد فرمائے کہ مگر جب میں جنت کے دروازے کی طرف بڑھوں گا، الا انی ارا امرأۃ تبادرنی، تو میں دیکھوں گا کہ ایک خاتون وہ آگے بڑھ رہی ہوگی، ایک خاتون آگے بڑھ رہی ہوگی. فاقول لها ما لکی، میں کہوں گا کہ آپ کیوں آگے بڑھ رہی ہیں؟ ومن انتی، اور آپ کون ہیں؟ تو وہ خاتون عرض کرے گی انا امرأۃ قعدت علی ایتام لی، میں اللہ کی وہ بندی ہوں کہ میرے چھوٹے یتیم بچے تھے جن کی میں کفالت کرتی رہی ہوں. سو اللہ پاک نے یہ اجر و ثواب دیا ہے کہ میرے حبیب جنت کا دروازہ کھولنے جا رہے ہیں، جب تم بڑھ کر یہ خدمت سر انجام دو اور ان کے بھی استقبال اور ان کو خوش آمدید کرو. تو حدیث پاک کی وضاحت یہ ہو گئی کہ جنت کا دروازہ یقیناً سب سے پہلے حضور کے لیے کھولا جائے گا، مگر وہ خاتون جو آگے بڑھ رہی ہوگی وہ اس لیے آگے نہیں بڑھے گی کہ حضور سے پہلے جنت جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاندار شان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی انعامات اور فضل کے سائے میں جب ایک شان کے ساتھ جنت میں آپ کا داخلہ ہوگا، تو جہاں دیگر فرشتوں کو اور حوروں کو آپ کے استقبال کی شان ملے گی، وہیں وہ خواتین بھی اس سعادت سے فیضیاب ہوں گی کہ جنہوں نے اپنے یتیم بچوں کی کفالت میں مشقت بھرے دن گزارے تھے. کتنا بڑا اجر و ثواب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک میں بیان فرماتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من مسح علی رأس یتیم لم یمسح الا للہ، جس کسی نے یتیم بچے یا بچی کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا صرف اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، کان لہ فی کل شعرۃ مرت علیہا یدہ حسنات، ارشاد فرمائے کہ بچے کے سر کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت اس کے نام عمل میں نیکیاں لکھ دیتا ہے. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے،
ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل بہت سخت ہے، میرے مزاج میں بہت سختی ہے، طبیعت میں میرے سختی ہے، آپ کرم فرمائیں کہ میرا دل نرم ہو جائے۔ اپنی قسوت قلب، دل کی سختی کی انہوں نے شکایت کی کہ میں چاہتا ہوں میرا مزاج اور میرا رویہ نرم ہو، یعنی میرا دل نرم ہو، لیکن میرا دل نرم نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتحب ان یلین قلبک، کیا آپ چاہتے ہیں آپ کا دل نرم ہو جائے، وتدرک حاجتک، اور جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو جائے، آپ کی یہ حاجت یا آپ کی پریشانی یہ حل ہو جائے، کہ آپ یہ چاہتے ہیں؟ انہوں نے عرض کی، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہی چاہتا ہوں دل نرم ہو جائے۔ ارشاد فرمائے کہ ارحم الیتیم، معاشرے کے یتیم بچے اور بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مہربانی کرو، ان کے ساتھ مہربان رویہ رکھو، وامسح رأسہ، اور مہربانی اور شفقت کرتے ہوئے ان کے سروں پر محبت سے ہاتھ پھیرا کرو۔ جیسے والدین اپنے اولاد کو محبت سے پیار کرتے ہیں، ایسے ان کے ساتھ محبت رکھو۔ وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ، ان کو اپنے کھانے میں شریک کیا کرو، کھانے پینے کی ضروریات پورا کرو، اور نہ صرف پورا کرو بلکہ انہیں اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاؤ، تاکہ ان کے دلوں سے دوری اور وحشت ختم ہو کہ ہاں ہمارا بھی کوئی ہے۔ ان کے دل سے کمی کا احساس یہ ختم ہو، یہ احساس ان کا کم کرو، ان کو اپنے ساتھ کھانا کھلاؤ، ان کو اپنائیت دو، اجنبیت ان کے دلوں سے ختم کرو، انہیں احساس اپنائیت دو۔ اپنے ساتھ کھلانے کا مطلب یہ کہ انہیں احساس اپنائیت دو، کہ وہ جس احساس میں کھوئے ہوئے ہیں کہ ہمارا کوئی نہیں ہے، احساس ان کا کم کرو۔ ارشاد فرمایا کہ اس سے یہ ہوگا یلین قلبک وتدرک حاجتک، آپ کا دل بھی نرم ہو جائے گا، اور جو آپ کی مشکلات اور حاجتیں ہیں وہ سب پوری ہو جائیں گی۔ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی آپ اندازہ فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جب ولادت ہوتی ہے تو آپ کے والد محترم حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال پہلے ہی ہو چکا ہوتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جب ہوئی تو اس وقت آپ کے والد محترم کا ظاہری سایہ آپ پر نہیں تھا، یعنی ظاہری طور پر آپ والد کی وفات کی وجہ سے آپ ظاہری طور پر یتیمی کے دکھ کو لیے ہوئے تھے۔ اور پھر زیادہ عرصہ نہیں گزرا، آپ کی والدہ محترمہ بھی وہ جلد ہی اس دار فانی سے کوچ فرما گئیں، پردہ فرما ہو گئیں۔ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا انتقال بھی جلد ہی ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔ مدینہ طیبہ آپ کا ننیحال ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ددیحال مکہ شریف ہے، جبکہ آپ کا ننیحال مدینہ شریف ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک مدینہ شریف بحیثیت بعثت کے بعد تو آپ بعد میں تشریف لے گئے، لیکن بہرحال مدینہ طیبہ جو اس وقت یثرب کہلاتا تھا، آپ والدہ کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے تھے۔ اب واپسی ہو رہی تھی تو درمیان میں ایک جگہ ہے ابوا، جب وہاں پہنچے تو آپ کی والدہ ماجدہ کی طبیعت ناساز ہو گئی اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ سیدہ ام ایمن جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرنے والی، جن کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری ماں ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ تھیں۔ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئیں، آپ کو اپنی مرقد شریف میں رکھ دیا گیا،
تو سیدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے مرقد کی قبر شریف کے سراہانے بیٹھ کر رو رہا تھا، وہ وقت مجھے یاد ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ وقت مجھے یاد ہے، اور سیدہ ام ایمن نے بڑھ کر آپ کو سینے سے لگا دیا، آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو سینے سے لگا دیا اور انتہائی محبت دی، فرمانے لگی کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کی والدہ موجود ہے۔ سیدہ ام ایمن نے پھر اپنی وہ محبت دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں جیسے گورے رنگ والی سیدہ آمنہ کا بیٹا ہوں، ایسے ہی سیاہ رنگ والی سیدہ ام ایمن کا بھی میں ویسے ہی بیٹا ہوں، کیونکہ سیدہ ام ایمن کا تعلق حبشہ سے تھا۔ آپ بظاہر رنگ کی گوری نہیں تھی بلکہ رنگ کی کالی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں بیک وقت دونوں خواتین کا بیٹا ہوں، میں سیدہ آمنہ گورے رنگ والی کا بھی بیٹا ہوں اور سیاہ رنگت والی سیدہ ام ایمن کا بھی بیٹا ہوں۔ یہ کلمات آپ نے اس وقت ارشاد فرمائے تھے جب آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے نسب کی وجہ سے ایک دوسرے پر فخر کر رہے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا میں فلاں خاندان سے ہوں، میرا خاندان تو بڑا عالی شان ہے، میری قوم تو بڑی شان والی ہے۔ دوسرا کہہ رہا تھا کہ نہیں، میری قوم بڑی شان والی ہے۔ تو مختلف اقوام کے ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے پر فخر جتا رہے تھے، تکبر کر رہے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، تمہاری اس بات پر صبر نہیں ہو سکتا۔ 3 بار ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ بات صبر سے باہر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، کوئی اپنے قوم اور ملت کی وجہ سے کسی پر بہتر نہیں ہوتا، بلکہ اصل تو تقویٰ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا مجھے دیکھو، میں سیدہ آمنہ کا بھی بیٹا ہوں اور حبشہ سے تعلق رکھنے والی جو باندی اور کنیز تھیں، میں بیک وقت ان کا بھی بیٹا ہوں۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاں دیگر مختلف دکھوں اور مصائب و آلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے میدان میں آگے بڑھے، وہیں اس تکلیف اور اس کرب اور اس پریشانی اور اس امتحان سے بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، یعنی یتیمی کے دکھ سے۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے معاشرے کے نادار، کمزور، مساکین، غرباء، یتامہ کی خبر گیری کرنے، انہیں اپنے معاشرے کا فرد اور حصہ سمجھتے ہوئے جہاں تک ممکن ہو مالی طور پر، جانی طور پر ان کا سہارا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔